رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی انشاءاللہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس میں کروں گا وہ ہے خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ پہلے سمجھ لیں کہ جن عیوب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے وہی عیوب شمار کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور عیب کو جو اپنا خود ساختہ ہو، اپنے ذہن کے مطابق ہو، اپنی رائے کے مطابق ہو، آپ کے مذہب کے مطابق ہو، آپ کے معاشرے کے مطابق ہو، اس کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ رافضی کہتے ہیں کہ جناب خصی جانور کے اندر چونکہ یہ عیب ہوتا ہے لہذا عیب والی قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اور جہلم کی رادہ بھی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ بھی خصی جانور نہ کرو۔ تو بیسیکلی یہ رافضیوں کے ایک ایجنٹ ہے، جو عام سادہ لوگ ہیں ان کو تو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ بات یہ نہیں ہے، اگر یہ عیب ہوتا، کیونکہ عیب والی قربانی کرنا تو جائز ہے، اگر یہ عیب ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب والی قربانی ذبح کیوں کی؟ یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں۔ اور یہ جہلم کی رادہ عجیب منطق یہ پیش کرتی ہے، یہ فرماتی ہے جہلم کی رادہ، یہ کہتی ہے کہ جناب دیکھیں نا، مثال اس کی میں ایک ایگزامپل دیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے اور کہتے ہیں یہ سنت مبارک ہے، حالانکہ حدیث میں ویسے تو یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من علتین، ایک بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، یا آپ کو کوئی پرابلم کریٹ ہوا جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے، لیکن یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کے مطابق ہے۔ اب اس کے اوپر جہلم کی رادہ نے حدیث پیش نہیں کی، اب جہلم کی رادہ نے اس کے اوپر کوئی محدثین کا قول پیش نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح سند سے یہ احادیث ثابت ہیں لیکن ان کو پیش نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھنے جا رہا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 3122 نمبر اور مسند احمد کے اندر 25843 نمبر یہ حدیث ہے۔ راوی اس کی حضرت عائشہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ دار خصی کے ہوئے مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے فرمایا کرتے، ایک قربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث نے یہ بالکل بات کلیئر کر دی، اس کے اندر خصی کے الفاظ آ گئے۔ او جہلم کی رادہ بتاؤ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اگر یہ عیب ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں کی؟ اور اگر اللہ کے رسول نے یہ کی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بہرحال اب جہلم کی رادہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خود ہی اس کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھ دیتا ہوں، یہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ راوی اس کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگ دار ابلک خصی کیے ہوئے، یہ ابلک کوئی ایک نسل ہے، وہ خصی کیے ہوئے دو دمبے ذبح کیے، ان کو قبلے کی طرف لٹایا، ان کے اوپر چھری پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تکبیر پڑھی اور کہا اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اس حدیث کے اندر بھی یہ بات بالکل کلیئر کٹ آ گئی، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 3121 نمبر، توفۃ الاشراف کے اندر 3144 نمبر، مسند احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر 1999 نمبر ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، یہ غلام ہے۔ اب یہ یہاں پر میں غلام کیوں بتا رہا ہوں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ غلام گھر کا نوکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا نوکر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی کیے ہوئے دمبوں کی قربانی کی، ایک دمبا اپنی امت کی طرف سے، ایک دمبا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح فرمایا۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ لہذا خصی کیا ہوا جانور عیب دار نہیں ہے، جو عیوب ہیں وہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے، وہ عیب دار جانور نہیں کرنے چاہیے۔ باقی خصی کیا ہوا جانور ذبح کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا